بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں بعض مرتبہ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ایسی کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے، یعنی اس نماز کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی آخری رکعت میں، چاہے وہ نماز 2 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، نماز کی آخری رکعت میں جب آخری قعدے میں بیٹھیں، یعنی جب تشہد میں بیٹھیں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا، اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں گے۔ دونوں سجدوں کو ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے التحیات شروع کی جائے گی، تشہد پڑھا جائے گا، درود شریف کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ اس طرح سے نماز درست ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے سجدہ سہو لازم تھا، کسی شخص نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں پر سلام نہیں پھیرا، یہاں پر سجدہ سہو نہیں کیا، بلکہ درود شریف پر پہنچنے کے بعد اس نے دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس کے بعد 2 سجدے کی، یعنی سجدہ سہو کیا، تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، تشہد ہی پر سجدہ سہو کیا جانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یا اگر کسی نے دائیں طرف سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا، یعنی دونوں سجدے کر لیے اور اس کے بعد دوبارہ سے التحیات شروع کی، تشہد پڑھا اور اپنی نماز کو مکمل کیا، تو بھی نماز بغیر کسی کراہت کے درست ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے دائیں طرف سلام پھیرا جائے، اس کے بعد 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کیا جائے۔ یا اسی طرح کسی کے ذمہ سجدہ سہو باقی تھا، اس نے دائیں طرف بھی سلام پھیر دیا اور بائیں طرف بھی سلام پھیر دیا، اس کے بعد 2 سجدے کی یعنی سجدہ سہو کیا، تو حالانکہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے اور علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن نماز پھر بھی درست ہو جائے گی۔ اگر وہ نماز کو مکمل کرے گا تو اس کی نماز پھر بھی مکمل ہو جائے گی، بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی قباحت کے۔ یا اسی طرح سے اگر کسی شخص کے ذمہ سجدہ سہو واجب تھا، لیکن وہ کرنا بھول گیا اور اس نے دونوں طرف سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ کچھ دیر کے بعد یاد آیا کہ اس کے ذمہ سجدہ سہو باقی تھا اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا، بغیر اس کی ادائیگی کے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے ابھی تک کسی سے بات چیت نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کا وضو ٹوٹا ہے اور نہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جو نماز کے خلاف ہو، مثلا اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے اور نہ اس نے موبائل نکال کر کے چلانا شروع کیا ہے اور نہ کسی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو نماز کے خلاف ہو یا نماز کو فاسد کرنے والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے، یعنی دائیں طرف سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے اور اس کے بعد التحیات سے دوبارہ شروع کرے، تشہد پڑھے، درود شریف پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہے کہ جو نماز کے خلاف ہو، مثلا اس نے کسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، یا اس نے کسی سے بات چیت کر لی، یا اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا، تو پھر اس کے لیے نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ سجدہ سہو کرنے سے پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق، یعنی جس شخص کی 1 رکعت چھٹی ہو یا 1 سے زیادہ رکعت چھٹی ہوں، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر امام کے ساتھ مسبوق نے سجدہ سہو کا سلام پھیر لیا تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کو یاد تھا کہ میں مسبوق ہوں، یعنی میرے ذمہ ابھی نماز باقی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد تھا، اس کے بعد بھی اس نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیر لیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے اسے اس مسئلے کا علم ہو یا نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ میں مسبوق ہوں، میرے ذمہ ابھی نماز کی ادائیگی باقی ہے، اس نے دھوکے میں امام کے ساتھ ساتھ خود بھی سلام پھیر دیا، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز بغیر کسی کراہت کے درست ہو جائے گی۔